السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وذریتہ واولادہ واولیاء امتہ وزعماء قومہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم الصادق الامین النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، لہ ہمم لا منتہا لکبارها وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ یا رب جمعا طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمۃ یا مبدئ النعم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین، حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے شکر سے آپ اور میں آج پھر مل کر اس جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر نبی مکرم سرور کائنات، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، محبوب پروردگار اور حبیب کردگار نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں کا، محبتوں کا، الفتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت تقریب میں جن آیات مقدسہ کا انتخاب کر کے اور انہیں اپنا موضوع اور عنوان کلام بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی ہی مشہور و معروف سورہ پاک کی آیات مقدسہ ہیں، اور اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی محبت اور اپنے پیار کا جس وارفتگی کے ساتھ اظہار فرمایا ہے، اس طرح کا اظہار قرآن مجید کے اندر کسی اور مقام پر ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتا ہے۔ بڑا انوکھا انداز اللہ کریم نے اس آیت کریمہ مبارکہ کے اندر اور اس سورۃ پاک کے اندر اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کا، اپنے محبت کا، اپنے پیار کا، اپنی نسبت کا اظہار فرمایا بڑے انوکھے انداز کے ساتھ، اور پیار کی انتہا فرما دی ان آیات مقدسہ کے اندر۔ لیکن اس کے چند ایک معانی جو سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے علماء کرام نے تفاسیر کے اندر بیان فرمائے، میں چاہوں گا کہ صرف ایک معنی پر ہم اکتفا نہ کریں، اس کے دیگر جو معانی ہیں اور جو دیگر مرادات ہیں، جو دیگر مفاہیم اس کے بن سکتے ہیں، ان سے بھی سامعین کو آگاہ اور متنبہ کیا جائے۔ اس آیت سورہ مقدسہ کا آغاز اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ لفظ واو کے ساتھ کیا، والضحیٰ۔ وہ آگے الف لام الضحیٰ کا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ تو پہلے اس آیت کریمہ کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کریم نے لفظ واو کا استعمال کیا۔ علماء کلام نے یہاں پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت یا کوئی بندہ اپنے کلام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے لفظ واو کا استعمال کرے تو وہاں واو کا معنی ہوتا ہے قسم۔ واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو والضحیٰ کہہ کر اللہ کریم نے ضحیٰ کی قسم کھائی ہے۔ ابھی معنی کی طرف نہیں آؤں گا،
اللہ کریم نے والضحیٰ کہہ کر ضحیٰ کی قسم واللیل کہہ کے تو لیل کی قسم کھائی ہے. اب ضحیٰ کیا ہے اور لیل کیا ہے، پہلے اسے سمجھنا ہے اور پھر حسن مصطفیٰ کا تذکرہ ہم نے چھیڑنا ہے. بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا ہے والضحیٰ کا کہ محبوب ہمیں اس زمانے کی قسم جس زمانے میں ہم نے آپ کو تخلیق کر کے نبوت اور رسالت کے تاج سے سرفراز فرمایا. والضحیٰ کا صرف معنی حضور کا چہرہ انور نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن ایک معنی اس کا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ والضحیٰ اللہ کریم اس زمانے کی قسم کھا رہے ہیں جس زمانے میں اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو تخلیق فرمایا، ہم نے آپ کو پیدا فرمایا، اور تخلیق کرنے کے بعد وہ زمانہ ہمیں بڑا پیارا لگا، وہ بڑا روشنی والا زمانہ تھا. ہم اس روشن اور منور اور درخشاں اور تابندہ زمانے کی قسم کھاتے ہیں. ایک معنی. اب وہ زمانہ تو ہو گیا، اب واللیل رات کی تاریکی کو کہا جاتا ہے. رات کی تاریکی کے اندر تو ایسا کوئی حسن نہیں ہے کہ اس کی تاریکی کی، اس کی ظلمت کی اور اس کے اندھیرے کی قسم کھائی جائے. تو واللیل کہہ کے کس زمانے کی قسم کھائی گئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہاں سب پر صرف تاریکی کی قسم نہیں، یہاں پر صرف ظلمت اور اندھیرے کی قسم نہیں، اللہ کریم اس دور کی قسم کھا رہے ہیں جو دور اے محبوب آپ کی تخلیق سے پہلے گزرا ہے، جو آپ کی تخلیق سے پہلے دور گزرا ہے. کوئی دور تو ایسا گزرا ہے نا جس وقت رب تھا اور کوئی دنیا کی شے موجود نہیں تھی، کوئی دور تو ایسا بھی گزرا ہے. تو دونوں زمانوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. فرمایا محبوب آپ کے تخلیق کے زمانے سے پہلے کی بھی قسم، جس وقت میں آپ کو تخلیق کرنے کا سوچ رہا تھا اس زمانے کی بھی قسم، اور جس وقت میں نے آپ کو پیکر حسن، پیکر جمال اور پیکر رعنائی و خوبی بنا دیا، مجھے اس زمانے کی بھی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے تخلیق کے زمانے سے پہلے کی بھی قسم اور آپ کے تخلیق کے بعد کے زمانے کی بھی قسم. ایک معنی. دوسرا معنی والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب قسمیں تو کھانی ہے آپ کی نسبت کی وجہ سے، وگرنہ مکہ تو پہلے بھی مکہ تھا، کعبۃ اللہ تو وہاں پہلے بھی موجود تھا، بیت اللہ تو پہلے بھی وہاں پر موجود تھا، زمزم کا چشمہ پہلے بھی وہاں پر موجود تھا، ملتزم بھی تھا، حتیم کعبہ بھی تھا، حجر اسود بھی تھا. لیکن جب تک آپ کے قدوم میمنت لزوم اس مکہ کی سرزمین پر نہیں لگے تھے، میں نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کے اس زمین کی قسمیں تو کھانی ہیں آپ کی نسبت کی وجہ سے. میں آپ صرف وہ قسموں کا ذکر کروں گا جو اللہ نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے قسمیں یاد فرمائی ہے. اور قسم دوستو کھائی کیوں جاتی ہے؟ قسم اٹھائی کیوں جاتی ہے؟ حلف دیا کیوں جاتا ہے؟ قسم اس لیے دی جاتی ہے کہ بات کے اندر کمزوری ہوتی ہے. میں اپنی اور تیری بات کر رہا ہوں. بات کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس بات کی کمزوری کو قسم کا بوجھ اور وزن ڈال کے مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. تو اللہ کا کلام بھی کوئی بے وزن تھا؟ اللہ کے کلام کے اندر بھی کسی کو شک ہو سکتا تھا؟ اللہ کے کلام کے اندر بھی کسی اور شے کو ڈال کے وزن کرنے کی ضرورت تھی؟ یا قسم کھائی جاتی ہے کسی کلام کو پختہ کرنے کے لیے، اس کے اندر تاکید مزید پیدا کرنے کے لیے؟ تو اللہ کا کلام تو ازل سے پختہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے اندر تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا. تو پھر یہاں تاکید بھی ضرورت کوئی نہیں تھی جس کی وجہ سے قسم یاد فرمائی جاتی، اور کلام بھی بے وزن کوئی نہیں تھا کہ وزن کو پورا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی. یہاں علماء نے کلام کیا ہے نہ تاکید کی ضرورت تھی نہ وزن کو پورا کرنے کے لیے قسم کی ضرورت تھی. یہاں قسم اس لیے کھائی گئی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ مجھے محبت کتنی ہے. یہاں قسم تاکید کے لیے نہیں، وزن کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اظہار محبت کے لیے ہے کہ میں نے ایسا در یگانہ دنیا کے اندر بھیجا ہے جس جیسا نہ اولین کے اندر تھا نہ آخرین کے اندر کوئی ہوگا. ایسا بے مثل، ایسا بے مثال، ایسا بے نظیر، ایسا حسن کا پیکر، ایسا جمال کا پیکر نہ نگاہ پہلے کسی نے دیکھا تھا نہ بعد والی کو نگاہ دیکھ سکے گا. ایسا جو شاہکار حسن کا میں نے بنا دیا ہے تو پھر اس کے ساتھ مجھے محبت بھی ہے. اس محبت کی وجہ سے میں قسمیں کھائے جا رہا ہوں. اور میں نے آج تک دنیا کے اندر کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کی زندگی کی قسم رب تعالیٰ نے کھائی ہو، زندگی کی قسم کھائی ہو. میری زندگی کا کیا بار ہے، تیری زندگی کا کیا بار ہے. ہزاروں تیری اور میری زندگی کے اندر عیب ہیں، نقص ہیں، کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، لیکن قرآن شاہد ہے اللہ کریم نے محبوب کی حیات طیبہ کی قسم کھائی ہے. والا عمروں کا، محبوب تیری زندگی کی قسم،
اس لیے کہ جو میں نے تمہیں زندگی دی ہے اس طرح کی زندگی آج تک کسی کو نہیں ملی ہے. قسم اس زندگی کی کھائی جائے گی جس کی ابتدا کا تو معلوم ہو انتہا کا معلوم. تیرے میری زندگی کا ابتدا بھی معلوم انتہا بھی معلوم. محمد عربی کی زندگی کا نہ تجھے ابتدا کا پتہ ہے نہ مجھے انتہا کا پتہ ہے. رب کے علم کے اندر ہے کہ وہ حی ہے اور اس نے کیسی زندگی اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. تو اس زندگی کی قسم کھائی جائے گی جو زندگی بے داغ ہو, جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو. وہ 63 سالہ زندگی ہو, اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی ہو, یا کل 63 سال کی زندگی ہو, یا اس وقت کی زندگی ہو جس وقت ابھی آدم بھی مارز وجود میں نہیں آئے تھے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یہاں ایک بات آپ کو مجاز کی عرض کرنا چاہتا ہوں. مجاز کی, جب حسن ہوتا ہے نا تو حسن کے اندر خود یہ خواہش ہوتی ہے کوئی میرے پرستار بن جائیں, کوئی مجھے دیکھنے والے بن جائیں, کوئی میری بلائیں لینے والے بن جائیں, کوئی میری تعریف کرنے والے بن جائیں. تو حسن کے اندر خود یہ جذبات انگڑائی لیتے ہیں کہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں میں بھی خزانہ تھا, حسن کا خزانہ تھا, بخشش کا خزانہ تھا, معرفت کا خزانہ تھا, محبت کا خزانہ تھا, عشق کا خزانہ تھا, ذوق اور شوق کا خزانہ تھا, شفقت کا خزانہ تھا. ساری کائنات کو بنانے کے لیے سارے جوہر میرے پاس موجود تھے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور اپنی پہچان کی خاطر میں نے 7 آسمانوں کو پیدا نہیں کیا. اپنی پہچان کی خاطر میں نے زمینوں کو پیدا نہیں کیا. اپنی پہچان کی خاطر میں نے سمندروں کو پیدا نہیں کیا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا. میں نے اپنی پہچان کی خاطر محمد عربی کو پیدا کر دیا. آسمان اللہ کی ذات پر دلیل ہیں, زمینیں اللہ کی ذات پر دلیل ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ذات پر دلیل ہے. لیکن جس طرح کی دلیل محمد عربی ہیں اس طرح کی کوئی کائنات کی دلیل اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں ہے. کیونکہ بے شمار دلیلیں بھیجنے کے بعد کسی دلیل کے بارے میں برہان کا لفظ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان نہیں فرمایا. لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ برہان, تمہاری طرف اللہ کی طرف برہان آ گیا. برہان کا معنی کیا ہے؟ علماء سے پوچھو برہان کا معنی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں برہان کا معنی ہے حجت, حجت کا معنی ہے دلیل. یہ محمد عربی کس شے کی دلیل ہیں؟ اللہ کے ایک ہونے کی, اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہیں. کس طرح اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہیں؟ فرمایا میں بھی محمد ہوں. پچھلے جمعے کا سبق دہرانے لگا ہوں, میں بھی محمد ہوں وہ بھی محمد ہے. پچھلے جمعے پر بعض لوگ چونک گئے تھے کہ وہ محمد کیسے, تو میں نے تھوڑا سا وضاحت کرنے کی کوشش فرمائی تھی. محمد عربی بھی محمد ہیں وہ بھی محمد ہیں. محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے جس کی ہر ایک نے تعریف کی ہو, ہر لمحے کی ہو, ہر زمانے کے اندر کی ہو, ہر مکان کے اندر کی ہو, ہر ایک کے سامنے کی ہو, ہر انداز کے ساتھ کی ہو اور ہر جگہ کی ہو, اس کو محمد کہا جاتا ہے. اللہ کی حمد نہیں ہو رہی, اللہ کی حمد نہیں ہو رہی. کوئی کائنات کا چپا ایسا نہیں جس مقام پر اللہ کی حمد نہیں ہو رہی. تو جس کی حمد کی جاتی ہے وہ محمد ہے. اللہ بھی محمد ہے, محمد عربی بھی محمد ہے. فرق صرف اتنا ہے, وہ بنانے میں محمد ہے, یہ بننے میں محمد ہے. وہ حسن کے جلوے عطا کرنے میں محمد ہے, یہ حسن کے جلوے اپنے وجود میں سمیٹنے میں محمد ہیں. اس محمد کو کسی نے بنایا نہیں, اس محمد کو جلوہ گاہ ناز میں رب نے خود تخلیق فرمایا ہے. اور ایک فرق ہے, اس محمد کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس محمد کو ابو بکر نے بھی دیکھا, علی نے بھی دیکھا. وہ دیکھنے سے پاک ہے, اسے دیکھا جا سکتا ہے. وہ آنے سے پاک ہے, ہر جگہ موجود ہے. یہ آ بھی سکتا ہے تمہارے دلوں کے اندر, اور مسجد نصابی میں بھی آ سکتا ہے. اور تم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر دروازے بند کر لے, وہ دروازوں کے محتاج نہیں. تو اپنے سینے کو مدینہ بنا اور اپنا تصور محمد عربی کے تصور کے اندر گم کر, اور حضور کے حسن و جمال کا ذرہ اپنے دل کے نہا خانے کے اندر بٹھا کر ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ درود پڑھ تیرے گھر کے اندر بھی آئے گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. دعا مانگا کرو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ.
تیرے گھر کی بات نہیں کرتا وہاں تو ہزار غلاظتیں ہوں گی، اپنے گھر کی بات نہیں کرتا وہاں تو ہزار قدورتیں ہوں گی، تو اپنے اس دل کو اللہ کے محبوب کا گھر بنا دے اور اس کو پاک کر لے۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پاک کرنے والے کے پاس اسے لے کے جا۔ تیرے پاس وہ اوزار نہیں، تیرے پاس وہ اسباب نہیں، تیرے پاس وہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کو جس کے ساتھ صاف کرے۔ یہ صاف کرنے والا یا داتا علی حجویری ہے، یا غوث اعظم ہے، یا محبوب سبحانی ہے، یا محبوب اولیاء ہے، یا بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر ہے، اور یا خواجہ قمر الدین سیالوی ہے، یا میرا ابا بشیر الدین ہے۔ موتی کی قدر اور گوہر کی قدر موتی شناس اور گوہر شناس کو ہوتی ہے، اور گجرات والوں تمہیں قدر ابھی تک نہیں آئی۔ 50 سال ہو گئے ہیں اس منبر پر بیٹھ کر میرا والد گرامی رسول اللہ کی عظمتوں کے ڈنکے بجا رہا ہے، کبھی خلاف شرع بات سنی؟ کبھی خلاف شرع بات سنی؟ اس لیے تو طیبہ پہ بلائے جاتے ہیں، مدینہ کی سرزمین پہ بلائے جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے اہتمام ہوتا ہے، خواب میں لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں آ رہا، گجرات کی نظامی مسجد کا خطیب بشیر الدین آ رہا ہے۔ لاجپال 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 لاجپال۔ میں ذاتیات میں نہیں آنا چاہتا، میرے گھر کی بات ہے، کچھ باتیں راز میں رکھوں گا، لیکن تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم جس کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہو، بارگاہ نبوت اور رسالت میں وہ مقبول ہے۔ رب محمد کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مقبول ہے۔ اللہ اکبر۔ لے کے آؤ اپنے کاسہ دل کو۔ ہاں، میرے والد گرامی کی جو ایک تمنا تھی وہ پوری ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ والد گرامی نے اس منبر شریف پر بیٹھ کر فرمایا تھا، میں وہ وقت دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اس مسجد نظامی میں جمعہ پڑھنے والے پہلے صف کے پہلے فرد سے لے کر آخری فرد تک ہر شخص اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ کے ساتھ سجا کر آنے والا۔ وہ کہاں گئی پیرانہ سالیاں، وہ کہاں گئے بڑھاپے؟ یہاں جب میرے والد گرامی بیٹھ کر جمعہ پڑھاتے ہیں کوئی بڑھاپا نظر آتا ہے؟ آواز کے اندر کہیں کب کبھی نظر آتی ہے؟ طاقت نظر آتی ہے؟ یہ قبلہ فرمایا طاقت نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسی منبر پر بیٹھ کر میرے والد گرامی نے فرمایا تھا، جس وقت میں منبر پر بیٹھ کر سرکار کی عظمت کے گن گانا شروع کرتا ہوں، مدینہ پاک کا گنبد خضرا کا مقیم اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھتا ہے، میں بولتا چلا جاتا ہوں۔ اور یہاں جھوٹ نہیں بیٹھ کے بولا جا سکتا، اس مقام پر بیٹھ کر جھوٹے پر لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا میں بولتا نہیں ہوں، میں بلایا چاہتا ہوں۔ میری زبان کے اندر سکت کہاں کہ میں محمد عربی کا نام بھی لے سکوں۔ ہاں، وہ جسے بلاتے ہیں، جسے اذن دیتے ہیں، جسے اجازت مرحمت فرماتے ہیں، وہ بولتا بھی ہے اور بلواتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور ایک صاحب کو خواب آیا، کیا خوابوں کا ذکر کروں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہلے سن لو۔ آقا کریم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یوں سمجھے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کسی غیر کو۔ اور دوسری بشارت آقا کریم نے فرمایا جس کو خواب کے اندر میری زیارت نصیب ہوئی وہ یہ تہیہ کر لے، یہ یقین کر لے کہ مرنے سے پہلے بیداری میں اسے ضرور میری زیارت نصیب ہوگی۔ مرنے سے پہلے بیداری میں رسول کریم کی اس کو زیارت نصیب ہوگی۔ اور ایک شخص کو زیارت نصیب ہوئی، آپ نے اس سے پوچھا حضور آج کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں قمرلوم جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ اور ایک شخص کو خواب کے اندر زیارت نصیب ہوئی اور اس شخص سے آقا کریم نے فرمایا اس دنیا میں اگر کسی نے دین سیکھنا ہو تو وہ قمرلوم میں جائے۔ ایسی نہیں کہ یہ چوتھی اور پانچویں پشت کو دین سکھا کر بھکاری نہیں بنا دیا گیا، ہاں بھکاری بنایا گیا ہے بڑی سرکار کا، بڑی سرکار کا بھکاری بنایا گیا۔ جو کچھ ملنا ہے ٹکڑا وہاں سے ملنا ہے، جس کو جو عزت ملی، رفعت ملی، بلندی ملی، کردار ملا، عظمت ملی، جس شخص کو جو مرتبہ ملا، جو اقتدار ملا، وہ گنبد خضرا نے کہ مکین نے اپنے حسن کی زکوٰۃ اس کو عطا فرمائی ہے تو وہ سارا کچھ بن رہا ہے۔
اور کسی کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا تھا، وہ کہتا ہے ان کے ٹکڑوں پہ شہنشاہوں کو پلتے دیکھا، ان کے ٹکڑوں پہ شہنشاہوں کو پلتے دیکھا، تاج والوں کو بھی قدموں میں مچلتے دیکھا۔ اللہ اللہ وہ بنتا گیا قرآن مبین، دہنے پاک سے جو لفظ نکلتے دیکھا، اور لاکھوں منگتے یہیں آ کے بھرتے ہیں خالی جھولی، چشمہ فیض اسی در سے ابلتے دیکھا، اور ان کی زلفوں کے خموں پیش میں جو بھی الجھا عمر بھر اس کو نہ پھر ہم نے نکلتے دیکھا۔ بات کہاں سے کہاں کی طرف رخ کر گئی، تو میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ والضحیٰ کا معنی کیا ہے اور واللیل اذا سجا کا معنی کیا ہے۔ آج تمہیں بھی میں خوشخبریاں سنانا چاہتا ہوں۔ والضحیٰ کا ایک معنی عرض کر دیا، دوسرا معنی توجہ فرمائیں، اللہ کی فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب مجھے آپ کے اس زمانے کی بھی قسم جس وقت آپ ابھی تک عالم ارواح میں تھے، واللیل اذا سجا آپ عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے شکم مادر میں آئے تو والضحیٰ میں اس زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ عالم ارواح میں تھے تو واللیل تھا، شکم مادر میں آئے تو والضحیٰ ہو گیا۔ فرمایا میں اس زمانے کی قسم کھاتا ہوں جس وقت 12 ربیع الاول شریف کو شکم مادر سے آپ کا ظہور ہوا، وہ والضحیٰ تھا، اور ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ واللیل تھا۔ دونوں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، دونوں زمانوں کی قسم کھاتا ہوں۔ انہی قسموں کے اندر کہیں نہ رہ جاؤں، بہت سی باتیں میں نے آج آپ سے عرض کرنی ہیں۔ آخری بات، والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب آپ کے رخ زیبا کی قسم، آپ کے رخ زیبا کی، واللیل اذا سجا آپ کے زلف دوتا کی قسم، آپ کے زلف دو چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ یہ چہرہ قسم کھانے کے قابل کیسے بن گیا، یہ زلفیں قسم کھانے کے قابل کیسے بن گئی؟ اللہ کہیں فرماتے ہیں میں نے رات اور دن کو کبھی جمع، رات اور دن کو میں نے کبھی جمع، لیکن حضور کے چہرہ اقدس کے اندر میں نے دن کو بھی رکھ دیا ہے، رات کو بھی رکھ دیا ہے۔ جب رات اور دن دونوں چیزوں کو میں نے جمع کیا تو اب میں رات اور دن کے دونوں جگہوں کے حسین سنگم میں ملاپ کی قسم کیوں نہ کھاؤں؟ فرمایا محبوب آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو والضحیٰ کہتا ہوں، آپ کی زلفیں دیکھتا ہوں تو واللیل کہتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور اس چہرہ پاک کی رب تعالیٰ قسمیں کیوں یاد نہ فرمائے کہ جن کی آنکھوں میں لگا ہوا سرما ما زاغ البصر وما طغیٰ کا ہے، اور جن کی بصارت اتنی ہے کہ وہ تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، تمہارے باطن کو بھی دیکھتے ہیں، وہ جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کی تاریکی میں دیکھتے ہیں۔ اس آنکھوں کی قسم کیوں نہ کھائی جائے، اور اس چہرے میں موجود زبان مبارک کی قسم کیوں نہ کھائی جائے۔ یہ ایسی زبان ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ محبوب یہ قرآن پاک ہم نے اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا تھا نا کہ جس وقت یہ قرآن پاک کی آیات جبریل امین آپ کے پاس لے کے آئیں تو تیز تیز یاد کرنے کی خاطر ان الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے اپنی زبان کو آپ تکلیف میں مبتلا کریں۔ فرمایا نہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن پاک کا آسمان سے نازل کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کے دل کے اندر اس کو ٹھہرانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور آپ کی زبان اقدس پر اس کو جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ مشقت میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ محب کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا محبوب کسی لمحے اس کی وجہ سے کسی مشقت کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو۔ فرمایا آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں۔ ان علینا جمعہ، اس قرآن کا آپ کے قلب اطہر کے اندر جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، وقرآنہ، اور جس وقت آپ پڑھنے کے لیے اپنی زبان پاک کو حرکت دیں گے آپ کے قلب اطہر سے ان الفاظ کو نکال کر آپ کی زبان اقدس پر ان الفاظ کو جاری کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ آیت کریمہ نازل کیوں ہوئی؟ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے پہلی وحی لے کے آئے، اور آپ کو یہ بھی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہلی وحی کا آغاز ہی ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کرنے والا ہے، بہت بڑے فتنے کو ختم کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں نے پیدا ہونے کے بعد 4 کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور کو علم غیب۔ میں آپ سے یہ سوال کروں گا، عرصہ دراز سے قبلہ حضرت صاحب کے پاس جمعہ پڑھنے والے ہو، جس وقت جبریل امین غار حرا کے اندر اقرأ بسم ربک الذی والی آیات لے کے آئے، اس سے پہلے جبریل امین کی حضور کے ساتھ کبھی ملاقات تھی؟ پہلی بار نازل ہو رہا ہے، اور فرشتہ اس وقت تک نبی پر آتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ کا پیغام اور اللہ کی وحی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو پہلے وحی اقرأ ہے،
تو اقرا کی وہی لانے سے پہلے جبریل کی حضور کے ساتھ ملاقات، تو حضور نے کیسے پہچان لیا کہ یہ جبریل ہے؟ پہلے ملاقات نہیں ہے تو کیسے پہچان لیا کہ یہ جبریل ہے؟ اور جو لے کے آ رہا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ نے ہی اسے بھیجا ہے، یہ قرآن لے کے آ رہا ہے۔ پہلی وحی اس مسئلے کو ختم کر رہی ہے کہ حضور کو علم غیب جو کہنے والے ہیں کہ نہیں ہے، بتا رہا ہے کہ جبریل کے آنے سے پہلے حضور کو خبر تھی کہ میں غار حرا میں چلا جاتا ہوں، وہاں جبریل نے آنا ہے اور جو آنے والا ہوگا وہ جبریل ہی ہوگا، جو پیغام لے کے آ رہا ہوگا وہ قرآن ہی ہوگا، اور جبریل اپنی مرضی سے نہیں آئے گا، اللہ نے ہی اس کو بھیجا ہوگا۔ یہ تین علم غیب محمد عربی کو اس مقام پر نصیب تھے۔ تو 4 وحی اس کے بعد اور لے کے آیا، 5ویں وحی کے آنے میں تاخیر ہو گئی، 17 دن کا وقفہ ہو گیا۔ کتنے دن کا؟ 4 وحیاں بدستور آتی رہیں وقفے کے ساتھ، اور 4تھی وحی کے بعد سلسلہ وحی کچھ عرصے کے لیے منقطع کر دیا گیا، اور اس کے آنے میں 17 دن لگ گئے تو وحی نہ آئی۔ ابو لہب کی بیوی جو دشمن رسول تھی دار ارقم میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے اے محمد لگتا ہے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وہ ناراض نہ ہوتا، اس نے تجھے چھوڑا نہ ہوتا تو یہ جو وحی کا سلسلہ تھا، یہ جو پیغام رسانی کا سلسلہ تھا، یہ جو جبریل کا تو کہتا ہے کہ جبریل آتا ہے، یہ سلسلہ کار جاری و ساری رہتا، اس کے اندر تعطل آ گیا ہے، اس کے اندر انقطاع آ گیا ہے۔ لگتا ہے تیرے رب نے تجھے ایک لمحے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اقدس کو نیچے جھکایا، تأمل کیا، غور کیا، فکر کیا، اور اس کے الفاظ کو اپنے قلب اطہر کے اندر اتارنے کی کوشش فرمائی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ رسول کریم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سر اقدس جھکا کر کہا ہوگا کہ محبوب یہ مجھے جادوگر کہیں قبول ہے، شاعر کہیں قبول ہے، کاہن کہیں قبول ہے، مجھے بشر کہیں قبول ہے، لیکن یہ تانا دیں کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ محبت کا تعلق توڑ دیا ہے۔ سارے تانے قبول ہیں، لیکن یہ تانا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور تیرے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا اسے چھوڑ دیا ہے، محبوب یہ تو بہت بڑا تانا ہے۔ سارا کچھ گوارا کر سکتا ہوں، سارا کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تیری اور محبت اور میری محبت جو ہے اس کے اندر کوئی تانا زنی کرے یہ قبول ہے۔ بس اتنی دیر تھی، ایک لمحے کے لیے سر اقدس آپ نے جھکایا، میں بھی وہ سنت ادا کر رہا ہوں، سر اقدس سرکار نے جھکایا اور پیرے ایسے اٹھایا، اتنی ہی دیر لگی کہ جبریل امین آ گئے، اتنی دیر لگی۔ وہ سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا، اس کو آنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور یہ جو سدرہ کا منتہا پر رہنے والا حضور کا خادم خاص ہے، اس کی رفتار کا عالم جی ہے کہ ادھر سر جھکا اور اتنی بلندی سے وہ زمین کی طرف جھک آیا۔ یہ تو خادم کا مقام ہے، آقا کا مقام کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ تیری رفتار کتنی ہے، تیری رفتار؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رفتار تو بڑی تیز ہے، لیکن کبھی میں نے اس کو ایسے پیمائش نہیں کیا کہ کتنے وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوں۔ 3 مقامات پر مجھے یہ اتفاق ہوا ہے کہ 3 مقامات پر کچھ مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میری رفتار کیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا بتاؤ تیری رفتار کا کیا عالم ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو زیر خنجر لٹا دیا تھا اور خنجر ہاتھ میں لے کے اپنے زانو ان کے چھاتی پر رکھ کر ذبح کرنے لگے تھے، تو ہاتھ بالکل قریب تھا کہ ذبح کرنے کے لیے وہ آگے بڑھاتے، کتنی دیر لگتی ہے؟ میں اس وقت سدرۃ المنتہا پہ تھا، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا کہ اس خنجر کے رگے اسماعیل تک پہنچنے سے پہلے اے جبریل تو نیچے اپنے پر بچھا چکاؤ، اپنے پر بچھا چکاؤ۔ اور دوسرا موقع یا رسول اللہ وہ موقع ہے جس موقع پر میں نے اپنی سرعت رفتار کا اور اپنی رفتار کا اندازہ کچھ کیا ہے، وہ موقع ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو رسی کے ساتھ باندھ کر مصر کے کنویں کے اندر لٹکانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مصر کے کنویں کے اندر لٹکا چکے تھے اور چھری کے ساتھ رسی کاٹنے والے تھے، میں سدرۃ المنتہا پہ موجود تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے یوسف کے کنویں کے نیچے والے مقام تک پہنچنے سے پہلے تو اپنے پروں پر اٹھا چکا ہو۔ اور سرکار نے فرمایا اچھا پھر تیسرا مقام بھی بیان کرنا، تو نے جس وقت اپنی رفتار کو پہچانا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ عرض کرتا ہوں احد کے میدان میں پتھر لگا اور آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، وہاں سے خون ٹپکا،
جس وقت وہ خون نکلا میں سدرۃ المنتہا پہ موجود تھا. اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے خون کے زمین پر پہنچنے سے پہلے پر بچھا چکا ہو. یہ خادم حضور کا دربان جبریل امین، لوگوں نے تو آپ کو بتا رکھا ہے کہ یہ رسول کریم کا استاد ہے. میں استاد نہیں کہتا، وہ بھی بات اب عرض کرتا ہوں کہ استاد رسول اللہ ابو جبریل امین کے ہیں یا جبریل حضور کا استاد ہے. ابھی عرض کرتا ہوں یہ استاد کا مقام نہیں، یہ شاگرد کا مقام ہے، یہ مرید کا مقام ہے، پیر کا مقام نہیں ہے. ہاں، یہ حضور کے جو نالین اٹھانے والا جبریل ہے نا، اس کا یہ مقام ہے. اور جو کبھی حضور کی رکاب تھامتا ہے، کبھی لگام تھامتا ہے، کبھی دروازے کھولتا ہے، کبھی حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور کبھی دروازہ اقدس حضور کے حجرے پاک کا بند ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ کر مدینہ منورہ کی سرزمین پہ حضور کے دروازے کے باہر دربار اور چوکیدار بن کے کھڑا رہتا ہے. اس جبریل کی بات عرض کر رہا ہوں. بڑی شان ہے جبریل امین کی، بڑی شان ہے وہ جبریل امین کی. اور جہاں ایک اور بات جلال الدین سیوطی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں دوستو؟ 6600. جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر 24,000 مرتبہ حاضر ہوا. کتنی مرتبہ؟ آیات کتنی ہیں؟ 6600. اگر ہر مرتبہ ایک ہی آیت لے کر بھی آئے تو وہ 6666 مرتبہ اس کو آنا چاہیے تھا. یہ جو بقیہ ہیں 18,000 مرتبہ، یہ کیا لینے کے لیے آیا کرتا تھا؟ یہ جو 18,000 بار وہ حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا ہے جبریل امین، یہ کیا لینے کے لیے آیا کرتا تھا؟ اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے. کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہر مرتبہ ایک آیت لے کے آتا تھا تو وہ تو تمام آیات 6666 مرتبہ آنے سے پوری ہو گئی. بقیہ یہ جو 18,000 مرتبہ آیا ہے یہ حضور کی زیارت اور دیدار کے لیے آیا کرتا تھا. اس لیے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ رہ کے سرکار دو عالم کی رفاقت کے بغیر کیسے جبریل نے لمحات گزارے ہوں گے. تو پہلی وحی کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو گیا اور 4 وحیوں کے بعد 5ویں وحی نہیں آئی. سرکار نے سر اقدس جھکایا، جبریل امین حاضر ہو گئے اور آ کر یہ نہیں کہا ما ودعک ربک وما قلی، یا رسول اللہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ کے ساتھ ناراض ہوا ہے. آتے یہ نہیں کہا بلکہ کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب اللہ کریم کی منشا یہ ہے کہ ایسا حسن و جمال کا پیکر اس نے چہرہ بنا دیا اور ایسی زلفیں بنا دی، اتنا حسین بنانے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے گا؟ اتنے حسین کو چھوڑ دے گا؟ پتھر کھانے کے باوجود ابو بکر صدیق نے نہیں چھوڑا، گھر کے تانے سہنے کے باوجود عمر فاروق نے نہیں چھوڑا، گھر سے در بدر ہونے کے باوجود بلال حبشی نے نہیں چھوڑا. تو جس نے بنایا ہے پیار کے ساتھ بنایا ہے، کیا اتنا حسن و جمال کا پیکر بنانے کے بعد اس نے چھوڑ دیا ہوگا؟ والضحیٰ، محبوب مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم، واللیل مجھے آپ کی زلف دودا کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناتا توڑا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ اللہ نے تجھے چھوڑا ہے نہ اللہ تیرے ساتھ ناراض ہوا ہے، بلکہ کیا کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کی تو بعد والی ساعت پہلی ساعت سے بہت بہتر بنا دی ہے. آپ کی بعد والی ساعت پہلی ساعت سے، بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہت بہتر بنا دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ان قریب آ کر رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، وہ عطا پانے کے بعد آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. آدم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا یا اللہ نے آدم کو راضی کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ تو آدم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کر اللہ کو راضی کیا، یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر کود کر اللہ کو راضی کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے نار نمرود کے اندر جا کر اللہ کو راضی کیا، اپنے نومولود بچے کے حلق پر خنجر چلا کر اللہ کو راضی کیا، عیسیٰ روح اللہ کالمۃ اللہ نے بغیر باپ کی دنیا میں آنے والے عیسیٰ نے لمحہ بلمحہ اللہ کو راضی کیا. لیکن اللہ فرماتا ہے سارا جہان مجھے راضی کرنے کی فکر میں ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم تیری رضا چاہ رہے ہیں. كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رَضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رَضَاكَ یا محمد.
کل جہان مجھے راضی کرنے کی فکر میں ہے، میں تجھے راضی کرنے میں لگا ہوا۔ کلہم یطلبون رضائی، سارا جہان مجھے راضی کر رہا ہے، میری رضا کا چاہنے والا ہے، میری رضا کا طلبگار ہے، میری رضا کا ہاں ہے۔ ایک ایک لمحہ وہ اس فکر کے اندر گزارتا ہے کہ میرا رب کس لمحے میرا کون سا عمل پسند کر کے میرے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ لیکن والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائے گا کہ اللہ کی عطا کو پا کر آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوستو یہ عقیدہ بنانا بڑا مشکل ہے، یہ عقیدہ بنانا، اور اسی مسجد نظامی کے یہ تحفہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم کی عظمتوں کو دیکھنا ہو تو پھر پہلے نظر بھی ٹیسٹ کروانا پڑتی ہے، اور خاص قسم کی اینک بھی لگانا پڑتی ہے۔ ہر اینک سے عظمت مصطفیٰ نظر، ہر آنکھ سے بغیر ٹیسٹ کروائے یہ نظر، تو پھر اس ٹھکانے کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے جہاں اپنی آنکھوں کو ہم نے چیک کرانا ہے، اور اس ٹھکانے کا بھی پھر پتہ ہونا چاہیے جہاں سے یہ اینک ہمیں دستیاب ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شاعر مشرق بھی ہیں، نقاد مغرب بھی ہیں، انہوں نے بھی ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، اس کو بصیرت کہا جاتا ہے، اس کو بصارت کہا جاتا ہے آنکھ کے نور کو، اور اس کو بصیرت۔ تجھے اور مجھے بصارت تو ملی ہے، بصیرت تو پھر بصیرت والی دکان تلاش کرنی چاہیے کہ وہ کہاں سے ملے، بصیرت کہاں سے ملے، بصیرت کی تلاش ہو۔ اور عظمت مصطفیٰ کو جاننے کے لیے یہ ظاہری آنکھیں کام نہیں کرتی جب تک کہ دل کی آنکھ روشن۔ مکہ مکرمہ کے اندر بہت سے لوگوں نے حسن جمال مصطفیٰ کو دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، مغیرہ نے بھی دیکھا، علی ھذا القیاس ہر کافر نے، ہر بے دین نے، ہر مشرک نے حسن مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا، لیکن انہوں نے ان سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ لیکن جن کی دل کی آنکھیں اللہ کریم نے روشن فرما دی تھی، وہ ابو بکر کی آنکھ تھی، یا عمر فاروق کی آنکھ تھی، یا عثمان غنی کی آنکھ تھی، یا علی المرتضیٰ کی آنکھ۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور۔ اور علامہ اقبال نے ایک اور بڑا خوبصورت شعر کہا، وہ فرماتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی کبھی اسے تنہا بھی۔ دو چیزیں ہیں تمہاری پاسبان، ایک تمہارے دل کی پاسبان ہے، اس کا نام ہے عقل، اور ایک ہے تمہارے ایمان کی پاسبان، اس کا نام ہے عشق۔ ایک ہے دل کی پاسباں، اس کی نگرانی کرنے والا، اور ایک ہے تمہارے ایمان کی نگرانی کرنے والا، وہ عقل نہیں ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل پر اپنے اعمال کی بنیاد نہ رکھ۔ عقل پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھے گا تو ابو لہب کے زمرے میں شامل ہوگا، عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھے گا تو ابو بکر کی غلامی میں آئے گا۔ اس لیے تو اقبال نے تو بہت بعد میں کہا تھا کہ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، اس نے تو بہت بعد میں کہا، اور ابو بکر صدیق نے پہلے لمحے عقل کے 1000 ٹکڑے کر کے اسے سمندر برد کر دیا تھا، اور عشق کی سوغات محبوب کے قدموں پہ پیش کر دی تھی۔ عقل سکھاتی ہے نماز پڑھنی چاہیے، عقل سکھاتی ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ایک سکھاتا ہے نماز کے اندر جب تک حضور کا نیاز شامل نہ ہو نماز قبول نہیں ہوتی۔ جملہ خاص لوگ سمجھیں گے۔ عقل سکھاتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھ، عقل کا فیصلہ ہے، لیکن عشق سکھاتا ہے کہ صرف نماز نہ پڑھ، حضور کے نیاز میں ڈوب کر نماز پڑھ۔ عقل کہتا ہے زکوٰۃ ادا کر، کیونکہ آت الزکوٰۃ کا حکم موجود ہے، عقل کہتا ہے زکوٰۃ ادا کر۔ عشق کہتا ہے ایسے زکوٰۃ نہ ادا کر دینا کہ 100 میں سے 2.5 روپے دے دے، 40% زکوٰۃ ادا نہ کر۔ عشق کہتا ہے جو کچھ ملتا ہے محبوب کے قدموں میں قربان کر کے یہ دعا کر محبوب قبول فرما لے۔ عشق کی دنیا اور ہے، عقل کی دنیا، اور عقل پر اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ عقل کہتا ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھ، عشق کہتا ہے صرف روزہ رکھ کے
اپنے آپ کو فخر کے اندر مبتلا نہ کر، اور روزہ بھی رکھ اور محبوب کی اداؤں کو بھی یاد کرتا رہے کہ وہ صرف روزے کی حالت میں روزے کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، میدان جنگ کے اندر آقا کریم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ عقل کہے گی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ تم پر حج فرض ہو گیا ہے، جاؤ کعبۃ اللہ کا جا کر طواف کر کے حج کر کے مکمل آ جاؤ۔ عشق کہے گا صرف کعبہ کا زیارت کر کے طواف کر کے واپس نہ آ جانا، کعبے کی بھی زیارت کر کے آنا۔ عقل کچھ اور کہے گی، عشق کچھ اور علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے عقل کی بنیاد پر اپنے اعمال کی بنیاد نہ رکھنا، بلکہ عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھنا۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد۔ اور دنیا جہان کے اندر ایسا واقعہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا، سنا تو علماء سے ہوگا، ایسا واقعہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 8، 10 یا 11 یا 12 سال کی بچی کا نکاح ایک 53 سالہ بندے کے ساتھ کر دیا جائے۔ عقل اس کو نہیں مانے گی۔ صدیق نے یہ کیا، صدیق نے یہ کیا۔ عائشہ صدیقہ کے نکاح، میں جو 4 روایات پیش کر رہا ہوں نا، 8، 9، 10 اور 12، یہ 4 روایات ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت کتنی تھی جس وقت رسول کریم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور آپ کے گھر کے اندر ان کو بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ رسول کریم کی اس وقت عمر مبارک 53 سال تھی۔ کتنی؟ آپ کہیں گے یہ تو دنیا داری کا معاملہ تھا، ابو بکر صدیق کا ذاتی فعل ہے، جو وہ چاہیں کریں۔ اس علاقے کے اندر جو بچیاں ہیں اس عالم میں یہ اس عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، اس لیے نکاح کر دیا گیا۔ آئیے، یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، اب دین کے معاملے کے اندر ابو بکر صدیق کا عشق آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کا خوبصورت ماحول ہے، صحابہ کرام کے ساتھ مسجد لبالب بھری ہوئی ہے، تل دھرنے کو جگہ نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی سے تھوڑا پہلے 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی تھی، ان کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال حبشی نے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا اگر آپ ہماری امامت فرمائیں تو ہماری خوش قسمتی ہو گئی، مصلی رسول خالی ہے، آپ آگے بڑھیں نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے، بلال حبشی نے اقامت کہی، اللہ اکبر ہوئی، تکبیر تحریمہ کہہ کے ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھ لیے ناف کے نیچے، یہاں پہ نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ ابو بکر صدیق نے باندھ لیے، ثنا پڑھی، تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ شریف کو پڑھا، الحمدللہ پوری پڑھ گئے، ولضالین کی آمین آہستہ آواز میں کہہ لی۔ میں جہاں جہاں لگا رہا ہوں نا نشتر، وہ سب کو پتا ہے، آہستہ آواز میں ابو بکر صدیق نے آمین بھی، بلند آواز سے ابو بکر صدیق نے آمین نہ پڑھی، کیونکہ وہ جس رب کو آمین سنوانا چاہ رہے ہیں وہ بلند بھی سنتا ہے، آہستہ بھی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سنانا مقصود ہے، شور ڈالنا مقصود ہے۔ شور کے اندر تو ریاکاری شامل ہو سکتی ہے، خفیہ معاملے کو رکھ، اپنے معاملے کو خفیہ رکھ۔ وہ بلند آواز سے بھی سنتا ہے، آہستہ بھی سنتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے امام اور پیشوا امام اعظم امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ شریف کے بعد آواز بلند کے ساتھ آمین نہیں کہنی چاہیے، پست آواز میں کہنی چاہیے۔ دلیل وہ رسول کریم کی حدیث پاک سے دیتے ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا جس کی وہ آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ گویا کہ جس وقت تو آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ شریف کو ختم کرتا ہے تو تیری وہ آواز آہستہ آواز میں ہو یا بلند آواز سے ہو، فرشتے سنتے ہیں، اور جب تو ولضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تجھے فرشتوں کی آمین کی آواز نہیں آتی اور تیری ان کو بھی نہیں جانی چاہیے، تو بھی آہستہ کہہ۔ جب تو آہستہ کہے گا تو تیری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی، تیری بخشش ہو جائے گی، تیری بخشش ہو جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق نے آہستہ آواز میں آمین بھی کہہ لیا۔ اب کیا ہوا؟ مسجد کے اندر ایک شور اٹھا، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر شور اٹھا۔ وہ کیا شور تھا؟ یہ شور تھا، ہر صحابی اپنے ہاتھ کے دوسرے ہاتھ پر تالی بجا کر اگلے کو متنبہ کر رہا تھا کہ صدیقوں کو امام کو کہو کہ رسولوں کے امام آ گئے، صدیقوں کی امام کو کہو رسولوں کے امام مصلی کو خالی چھوڑ دے۔ اب ایسی نماز دوستو
اس بوڑھے آسمان نے اور اس پرانے سورج نے پہلی مرتبہ دیکھی ہوگی کہ نماز کا آغاز کروانے والا کوئی اور ہے، تکمیل تک لے جانے والا کوئی اور ہے۔ ابھی میں آپ کی جان چھوڑوں گا نہیں، بات مکمل کروں گا، اور اس پر ہم وہ نہیں ہیں دوستو، ہم وہ نہیں ہیں کہ ایک فضائل کی بات کو چھیڑا اور اس کے اوپر جو اعتراض وارد ہونے والے ہیں ان کو وہیں لپیٹ کے رکھ دیا اور پھر آگے چلے گئے۔ ہم خود اعتراض پیدا کریں گے اور اس کا خود جواب عطا کریں گے۔ پہلا میرا سوال تو یہ ہے کہ کسی بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ نماز جب ہو رہی ہو تو وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے آ جائے۔ کسی کو یہ اجازت، رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ پیچھے صف کے اندر کھڑے ہو جاتے، نماز ہو جاتی، اور پھر سرکار مسجد کے اندر تشریف لانے کے بعد ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں الا مکانے کا یا ابا بکر، پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، جس مقام پر کھڑا ہے کھڑا رہے، نماز پڑھا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ آگے صف کے اندر جگہ تو خالی ہے کوئی نہیں، پھر سرکار آگے کیوں تشریف لے کے آئے؟ یہ پہلی مرتبہ آپ قبلہ حضرت صاحب سے تو آپ نے سن رکھا ہوگا، میری زبان سے پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں، سرکار آگے کیوں تشریف لے کے آئے؟ آگے تشریف لانے کے اندر حکمت اور رمز اور اسرار اور رموز یہ تھے، راز کی بات یہ تھی کہ اگر میں پیچھے کھڑا ہو کر جاؤں تو فقط سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت بلا فصل اور خلافت بلا فصل پر تو مور ہو جائے گی، لیکن صدیق اکبر عشق کے کس مقام پر فائز ہے، لوگ اس سے ناآشنا رہیں، لوگ اس سے۔ آقا علیہ السلام نے صفوں کو چیرا اور چیرتے ہوئے پہلی صف پہ تشریف لائے، اور صحابہ کرام نے ہاتھوں پر ہاتھ بجا کر تالیاں بجا کر ابو بکر صدیق کو آگاہ کیا کہ محمد عربی تشریف لے کے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے مصلی کو چھوڑ دیا، پیچھے آنا شروع کر دیا۔ رسول کریم نے فرمایا الا مکانے کا یا ابا بکر، ابو بکر اپنے مصلی امامت پر کھڑے رہے، محمد عربی آج تیرے پیچھے نماز ادا کر کے تیری امامت پر بھی مہر لگائے گا، تیری خلافت پر بھی مہر لگائے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے ایسا نہیں کیا۔ اگر عقل کا فیصلہ ہوتا تو ابو بکر صدیق مصلی رسول پر کھڑے رہتے، لیکن وہ تو عشق کا امام تھا اور عشق کی دنیا کے اندر نئی نئی راہیں اور نئی نئی رسمیں ایجاد کرنے والا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں مصلی پر کھڑا نہیں ہوں گا، فرمایا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے اپنا نام تک نہیں لیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر یہ جرت کہاں کہ رسول کریم کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا۔ ما کان لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی روایت عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ ابو بکر کے اندر یہ مجال کہاں، اس کی قوت کہاں، اس کی استعداد کہاں، اس کی لیاقت کہاں، اس کی قابلیت کہاں، اس کے اندر مجال کہاں، اس کو یہ جرت کس نے بخشی ہے کہ آقا نامدار تشریف فرما ہو پھر ان کی موجودگی میں خود نماز پڑھائے۔ اور دوسری بات دوستو، مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کی حالت میں کسی دوسرے بندے کے ساتھ کلام کرنا جائز ہے؟ ابو بکر صدیق نے سرکار کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ یہ نئی بات عرض کرنے لگا ہوں، جس وقت رسول کریم اپنا ممبر پر تشریف لے کے آئے، مصلی پر تشریف لے کے آئے اور ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے تو سرکار نے اس نماز کا آغاز ثنا سے کیا تھا یا سورت سے کیا تھا؟ سورت فاتحہ تو پڑھی جا چکی ہے، اور ابو بکر صدیق نے سرکار کو عرض بھی کوئی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں پر نماز کو چھوڑا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم نے اس کے بعد سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، ثنا کو نہیں پڑھا، تعوذ کو نہیں پڑھا، تسمیہ کو نہیں پڑھا، آمین تک نہیں کہی، بلکہ جہاں سے سیدنا صدیق اکبر نے نماز کو چھوڑا تھا اسی مقام سے آگے شروع کیا۔ مطلب کیا نکلا کہ محمد عربی فرماتے ہیں میں موجود ہوں یا میں موجود نہ ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کا مجھے علم ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا اسی مقام سے رسول کریم نے نماز کو آگے جاری فرما دیا۔ تیسرا مسئلہ اس سے میں یہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے گجرات کے اندر اور آپ کے پاکستان کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی، اس کے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی کا نماز کے اندر تصور اور خیال آ جائے تو نماز فاسد اور خراب ہو جاتی ہے، اور اس کتاب لکھنے والے کو ظالموں نے تاریخ کی اندر بھی اس کا نام درج کیا ہوا ہے، اس کی پوری سوانح لکھی ہوئی ہے۔ میں نام لے کر اپنی زبان کو گندا اور پلید نہیں کرنا چاہتا، جس نے رسول کریم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر رسول کا تصور، رسول کا خیال اور رسول کا تخیل اور رسول کا خیال نماز کے اندر آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے،
اس نے یہاں تک لکھ دیا میں پوچھتا ہوں جس وقت رسول کریم مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے تو تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام نے تالیاں بجا کر ابو بکر صدیق کو آگاہ کیا تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے یا خالی کھڑے تھے؟ تو نماز کی کیفیت کے اندر صحابہ کرام کی نماز میں سرکار کا تصور آیا کہ نہ آیا؟ اور انہوں نے اس تصور کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ ابو بکر صدیق تک بھی اس کو منتقل کیا۔ ابو بکر صدیق کی نماز کی کیفیت میں ابو بکر صدیق کے تصور اور ذہن کے اندر رسول کریم کا خیال آیا، نہ صحابی کی نماز ٹوٹی نہ ابو بکر صدیق کی نماز ٹوٹی۔ تیری نماز کے اندر سرکار کا خیال آ جائے تو تیری نماز کے اندر فساد آ جائے گا۔ لے جاؤ ان کی نمازوں کو اور اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ نمازیں وہ ہیں جو حضور کی نیاز کے ساتھ ہوں، حضور کے ادب کے ساتھ ہوں، حضور کی تعظیم کے ساتھ ہوں، حضور کی محبت کے ساتھ آباد ہوں۔ اور سنو، ملتان شریف جو مدینہ الاولیاء ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے، شاہ رکن الدین عالم وہ فرما رہے ہیں ہر کس کے در نماز نہ بیند جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کے نمازش قضا کند۔ وہ فرماتے ہیں تو صرف تصور کا خیال کرتا ہے اور تو صرف یہ کہتا ہے کہ خیال آ جائے تو حضور کی نماز اور حضور کا تصور نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ رکن الدین فرماتے ہیں جب تک میری نماز میں حضور کا جمال نہ آ جائے میری نماز مکمل نہیں ہے۔ ہر کس کے در نماز نہ بینت جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کے نمازش کنا کند۔ اور آپ کہیں گے شعر سنا کے ہمیں چلا گیا، اور حدیث پاک کی طرف تمہیں لے کے آتا ہوں۔ حدیث پاک سے یہ ثابت کروں گا کہ رسول کریم کے تصور کے بغیر نماز تیری مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس وقت تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے بلند کرتا ہے تو تیرے تصور میں اللہ آتا ہے یا اللہ کا رسول آتا ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ادا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کس نے بلند کیا تھا؟ اللہ نے بھی کبھی اللہ اکبر کہا ہے؟ تو تکبیر تحریمہ کہے گا تو اللہ کا خیال بعد میں آئے گا، رسول اللہ کا خیال پہلے آئے گا۔ تو ہاتھ باندھے گا تو تیرا تصور رسول اللہ کی طرف جائے گا۔ اگر تیری نماز تصور والی ہوئی تو، اور اگر فقط ٹکریں ہوئی تو پھر رسول اللہ کا تصور نہیں آئے گا۔ اس تصور کے اندر ڈوب کر نماز پڑھا کرو کہ یہ سب سے پہلے ہاتھ اللہ اکبر کے لیے رسول اللہ نے اٹھائے تھے۔ تصور مصطفیٰ اس وقت بھی آیا، ہاتھ اٹھا کر سینے کے نیچے ناف کے نیچے رسول اللہ نے باندھے تھے، اس وقت بھی تصور آیا۔ سب سے پہلے ثنا اللہ کی رسول اللہ نے پڑھی، تصور اس وقت بھی آیا۔ اور جس وقت تو ساری نماز پڑھنے کے بعد اتحیات میں بیٹھے گا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیری نماز کے اندر اس وقت بھی نبی کریم کا تصور آیا۔ تو رسول کریم کے تصور کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اور تصور مصطفیٰ اور خیال مصطفیٰ تیرے قریب آنا چاہتا ہے، بہتر عمل کس کا ہے؟ اور اگلی بات سنو، جس وقت مسجد نبوی کے اندر رسول کریم حالت سجدہ میں تھے اور امام حسن اور امام حسین نواسہ رسول اس حالت سجدہ میں رسول کریم کے کندھوں پر سوار ہو گئے تو آقا کریم نے اپنے سجدے کو طول دے دیا تھا کہ نہیں دے دیا تھا؟ کیوں طول دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ میرے کندھوں پر حسن اور حسین سوار ہیں۔ اگر نبی کی نماز میں امتی کا تصور آئے تو نبی کی نماز کے اندر خلل نہیں واقع ہوتا، تو کتنا بدبخت ہے وہ امتی جو یہ کہے کہ نبی کا خیال میری نماز میں آ جائے تو میری نماز باطل ہو جاتی۔ نبی کی نماز اعلیٰ ہے یا تیری نماز اعلیٰ ہے؟ نبی کی نماز جیسی تو کسی کی نماز نہیں، نبی کے سجدے جیسا کسی کا سجدہ نہیں، نبی کے رکوع جیسا کسی کا رکوع نہیں، نبی کے اتحیات جیسا کسی کا اتحیات نہیں، نبی کی ثنا جیسی کسی کی ثنا نہیں ہے۔ اس کے نماز کے اندر اگر امام حسین جو امتی ہے، نواسہ رسول ہے، اس کا تصور نماز کے اندر آ جائے تو نبی کی نماز کے اندر خلل واقع نہیں ہوتا۔ تیری نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو جو نبی کے تصور سے نماز فاسد ہو جائے گی اسے ابو لہب کے پاس لے جانا، اسے ابو جہل کے پاس لے جانا، اسے شیطان کے پاس لے جانا، اسے جہنم کے دروازے پہ لے کے جانا، نامہ اعمال تلوانے کے لیے اس نماز کو اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا، وہ قبول نہیں۔ قبول وہ نماز ہوگی جو نیاز مصطفیٰ کے ساتھ ملتی ہوگی۔ عقل اور عشق کی دنیا کے اندر آج کچھ ہم نے سفر طے کیا، یار زندہ صحبت باقی، اللہ کریم نے پھر کبھی موقع عطا فرمایا تو عرض کروں گا سب سامعین بھی تشریف لے کے آئے ہیں۔ میں ایک پیغام جو میرے پاس کل کا امانت ہے اور اس کے گواہ فیصل صاحب ہیں نظامی جو میرے پاس اس وقت کھڑے تھے، جس وقت آپ سب کے نام سلام بھی آیا، پیغام بھی آیا۔
وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کل میں کھاریہ میں ایک پروگرام کے اوپر گیا ہوا تھا فیصل نظامی صاحب کے ساتھ, سیٹھی صاحب کے ساتھ, تو وہاں کھڑے کھڑے قبلہ حضرت صاحب کا مدینہ پاک سے فون آیا اور آپ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی اور مجھ پر یہ کام لازم اور ضروری قرار دیا. فرمایا جتنے بھی سامعین کل جمعے پہ تشریف لائیں میری طرف سے ان سب کو سلام بھی کہنا اور سلام کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ آج جمعۃ المبارک میں جتنے سامعین قمر علوم کے اندر جمعہ ادا کرتے ہیں ان سب کے لیے خصوصی حضور کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی. وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.